لوگوں کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے جو کامنٹس کیے گئے ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے ہم یہ ایک نیا سلسلہ لے کر آئے ہیں. اور وہ بھی صاحب خود ساختہ مفتی بنے ہوئے تھے، وہ بھی اپنے فتویٰ دے رہے تھے کہ یہ جی فراڈ ہے، یہ ہے. کیا آپ B4U کمپنی کے نمائندے ہیں یا پروموشن کر رہے ہیں اس کی؟ نیب نے باقاعدہ اپیل کی ہے کہ کوئی بھی متاثر ہو B4U سے، کہ ابھی لوگ آپ سے کویسچن کریں گے کہ آپ B4U کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شعیب صدام، حاضر ہوں عوام کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ میں. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ ویک مئی 22 کو ہم نے ایک B4U انویسٹمنٹ کے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی یوٹیوب چینل پر. اپلوڈ ہوتے ساتھ ہی لوگوں کے کمنٹس آئے، کچھ مخالف تھے اور کچھ تھے اس کے ساتھ کہ B4U ایک اچھی کمپنی ہے. یہاں لوگوں کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے جو کامنٹس کیے گئے ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے ہم یہ ایک نیا سلسلہ لے کر آئے ہیں. ناظرین، یہاں آپ کو میں کلیئر کرتا چلوں، عوام کے ساتھ یوٹیوب چینل کا یہ کوئی مطلب نہیں ہے ویڈیو بنانے کا کہ ہم B4U جو کمپنی ہے اس کو ہم ڈی گریڈ کر رہے ہیں یا اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہم صرف ناظرین تک وہ سچا پلیٹ فارم لے کے آ رہے ہیں کہاں پر وہ آن لائن انویسٹمنٹ کریں. ناظرین دیکھیے، اس دور میں کس آدمی کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ وہ کھلے عام انویسٹ کرے اور کمپنی فراڈ کرے اور بھاگ جائے اور وہ اس کو کچھ بھی نہ کہے. لوگ پہلے یہی جانچ کرتے ہیں کہ اچھی کمپنی ملے، اس پر انویسٹمنٹ کرے اور اس کو جو ہے پروفٹ ملے. تو اسی سلسلے میں آج ایپیسوڈ 2 لے کے آئے ہیں B4U انویسٹمنٹ کے بارے میں. ہمارے ساتھ ہمارے پرانے مہمان وہی حافظ فضل الرحمان صاحب موجود ہیں. ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور آپ کے کامنٹس کے ایک کامنٹس کو ریڈ کیا جائے گا بغور اور آپ کے سب کے آنسرز بھی دیے جائیں گے تاکہ آپ کے تحفظات جو ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں کنفیوژن ہے، وہ کلیئر ہو سکے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کس سلسلے میں ہم نے آپ کو پھر بلایا اور آپ نے اتنا قیمتی ٹائم نکالا اور عوام کے ساتھ آپ نے مل کر لوگوں کے کنفیوژن جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہیے. ناظرین، یہاں پہ کلیئر کرتے چلے کہ اس دور میں وقت بہت کم ہوتا ہے انسان کے پاس. اگر وقت کوئی نکار ہے تو وہ جسٹ فار یو مین کہ عوام کے لیے ہے. تو ٹائم ضائع کیے بنے زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرتے. چلے پھر اپنے کامنٹس کی طرف چلتے ہیں اور سیدھا جواب دیتے ہیں. اور ناظرین کو جن کے دماغ کنفیوژن تھی وہ کہتے تھے کہ ہمارے پیسے ضائع ہوں گے یا B4U ایک فراڈ کمپنی ہے. تو ناظرین، سب سے پہلے جو کمنٹس ہم نے پک کیا ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے جنرل انفو TV 10 کی طرف سے. فار یور انفارمیشن 5 منتھ سے ودرال کلوز ہے. اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت دوبارہ شکریہ کہ آپ نے ایک بہت اہم معاملے کی طرف توجہ دلائی. اور B4U گلوبل گروپ آف کمپنی، سب سے پہلے تو میں کچھ لوگوں کے خدشات تھے جو آپ کے سوال سے پہلے دور کرنا چاہتا ہوں. ایک دو قاری صاحبان ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ یہ سود ہے. تو ہمیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر بندہ، بھلے وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، وہ ایک خود ساختہ مفتی بن جاتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں جانچ یہ کرنی چاہیے کہ سود کے زمرے میں کون کون سی رقم آتی ہے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس میں جو کمنٹس کے اندر لکھا گیا تھا کہ سود یعنی یہ لوگ آپ تو کرتے کچھ نہیں اور پرافٹ کما رہے ہیں. تو جو آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کا پیسہ ہوتا ہے، خواہ وہ کسی پلاٹ کی صورت میں ہو یا کسی گاڑی کی صورت میں ہو یا کسی پریکٹیکل کاروبار کی صورت میں ہو. تو ہماری جو اسلامک ہسٹری ہے یا ہمارا جو اسلامی نظریہ ہے یا اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہر وہ رقم حلال ہے جس کے اندر آپ کا پریکٹیکلی کاروبار ہوتا ہے، خواہ اس میں آپ خود پریکٹیکلی انوالو ہیں یا نہیں ہیں. اب یہاں پہ چھوٹی سی مثال کوٹ کرتا چلوں. کیا میرے اپنے ذاتی میرے پاس گاڑی ہے اور وہ میری گاڑی ڈرائیور چلاتا ہے اور آپ سب لوگوں کو پتہ بھی ہے. اب میں خود گھر میں ہوتا ہوں. اب ڈرائیور شام کو آتا ہے یا 2-3 دن کے بعد وہ مجھے حساب دیتا ہے. اب وہ مجھے پرافٹ جو ہے کیلکولیٹ کر کے اپنا خرچہ پہلے نکالتا ہے، اس کے بعد مجھے وہ پرافٹ دیتا ہے. تو اگر تو یہ مان لیا جائے کہ میں خود کچھ نہیں کرتا اور وہ پرافٹ مجھے دے رہا ہے، کیا یہ سود پھر بن جائے گی؟ میری تو انویسٹمنٹ ہے نا، گاڑی ہے. اور گاڑی مجھے دینے والے یا ڈرائیور نے یہ کہیں لکھ کے نہیں دیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا یا گاڑی خراب نہیں ہوگی یا اللہ نہ کرے گاڑی جو ہے وہ یوں ہی اس کی گارنٹی ہے کہ وہ چلتی رہے گی. بالکل، اسی دنیا میں کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے.
تو بالکل آپ نے صحیح بتایا. اصل میں ہمارے ہاں پرسیپشن کریٹ ہو چکی ہے. میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں اکثر لوگ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات کو پورے طریقے سے نہ سنتے ہیں نہ اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں، جو ہماری ہسٹری میں ایک فقدان رہا ہے. یہ شروع سے آپ کوئی معاملہ بھی لے لیں تو اس ویڈیو میں نے بار بار بتایا کہ B4U گلوبل گروپ آف کمپنیز میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ایک رسک لیتے ہیں. اس کے اندر کہیں ذکر نہیں ہے کہ آپ کو میں یا کوئی بندہ B4U کمپنی کا مالک جو ہے وہ بھی آپ کو گارنٹی نہیں دیتا. اور اس کی پالیسی کے اندر بڑا واضح طور پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ ایک رسک لے رہے ہیں اور آپ کا پیسہ ان کے پریکٹیکلی بزنس کے اندر لگ رہا ہے. اور میں نے لاسٹ ویڈیو میں یہ بھی بات بتائی تھی کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی دوست بھی، اس میں آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی دوست بھی، اور جن لوگوں نے اسپیشلی طور پہ کمنٹس کیے ہیں میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں اپنی طرف سے. میرا خرچہ ہوگا، میری اپنی گاڑی ہوگی، ڈرائیور بھی میں خود ہو جاؤں گا. تو آپ ٹائم نکالیں. ٹائم تو اب آپ لوگوں نے نکالنا ہے. آپ ٹائم نکالیں. میں آپ کو B4U گلوبل گروپ آف کمپنیز کے جو پاکستان کے اندر ان کے بزنسز ہیں جو پریکٹیکلی ہیں میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں. آپ ان کی پھر تفصیلات میں جائیے گا کہ وہ رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہیں، کیا وہ ٹیکس پیئر ہیں یا نہیں ہیں، وہ تو بعد کی بات ہے نا. اچھا، میں ایک مزے کی بات اصل لمبی ہو رہی ہے، میں مزے کی بات بتاؤں. میں نے پھر ایک صاحب نے کمنٹ کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ B4U کے بارے میں جانتے ہیں؟ B4U کرتی کیا ہے؟ B4U ہے کیا چیز؟ تو ان کو یہی نہیں پتہ تھا کہ B4U کیا ہے. اور وہ بھی صاحب خود ساختہ مفتی بنے ہوئے تھے، وہ بھی اپنے فتویٰ دے رہے تھے کہ یہ جی فراڈ ہے، یہ ہے. اصل میں کسی بھی کمپنی کو پرکھنے کے لیے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے اس کو پرکھنے کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اس کمپنی کی گراؤنڈ کے اوپر ورتھ کیا ہے، کیا اس کے بزنسز کتنے ہیں، اور وہ آپ کے پاکستان ہے یا کوئی بھی کنٹری لے لیں اس کے قانون کے مطابق رجسٹرڈ ہیں. اگر تو وہ رجسٹرڈ ہیں اور ان کی ورتھ ہے تو پھر آپ اس کو فراڈ کیسے کہہ سکتے ہیں. باقی ایک بات یاد رکھیں ناظرین کہ اس دنیا کے اندر ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ نے بنایا ہے، ہماری بھی فنا ہے، ہم نے بھی فنا ہو جانا ہے. تو جو اللہ نے چیز بنائی ہے اگر اس کو فنا ہے تو جو اللہ کے بندے نے بنائی ہے اس کی بقا کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کی لائف ہے، آپ کی لائف نے ختم ہو جانا ہے، آپ کو ایک پل کا نہیں پتہ. تو جس بندے کو اپنی لائف کے ایک پل کا نہیں پتہ تو وہ دوسروں کے بارے میں کیسے گارنٹیاں دے سکتا ہے یا کیسی گارنٹیوں کی بات کر سکتا ہے؟ B4U کے بارے میں اعتراض ہی وہ بندہ کرتا ہے جو انویسٹمنٹ کرنے کے قابل نہیں ہے یا جس کے اندر حوصلہ نہیں کہ وہ رسک لے سکے. اب الحمدللہ یہ ہماری B4U کی انہی دنوں میں ایک اور اچیومنٹ ہوئی ہے کہ الحمدللہ 5 لاکھ سے زائد ممبر پاکستانی ہو چکے ہیں. اب میں آتا ہوں آپ کے کمنٹس کی طرف. کسی نے آپ سے کویشچن کیا ہے کہ وڈرال جو ہیں وہ کلوز ہیں، تو میں یہاں پہ آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک، اب دیکھیں 5 لاکھ کوئی تھوڑی تعداد نہیں ہے. 5 لاکھ انویسٹر ممبر ہونا، آپ 500 کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو 5 لاکھ انویسٹر ممبر ہیں، مجھے کوئی ایک سنگل پرسن ایسا دکھا دیں کہ جس کو وڈرال نہ ملا ہو. یہ تو 5 مہینے کی بات کر رہے ہیں، میں لاسٹ 5 ڈیز کی بات کرتا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ 5 منتھ سے ودرا نہیں مل رہا، تو کسی بیس پہ تو انہوں نے بات کی ہوگی. تو وہ میں چیلنج کر رہا ہوں نا، بیس تو ختم ہو جاتی ہے. اور میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. لاسٹ 1.5 ماہ سے نیب نے باقاعدہ ایک سمن جاری کیا تھا، ایک نوٹس جاری کیا تھا، اور وہ اسلام آباد اور باقی کچھ جگہوں پہ آویزہ بھی ہے. نیب نے باقاعدہ اپیل کی ہے کہ کوئی بھی متاثر ہو B4U سے تو وہ آ کے نیب کے اندر کوئی اپنی پٹیشن دائر کرے، کوئی ہمیں پروف دے. تو آج 27 مئی 2021 ہے، آج کی ڈیٹ تک کوئی سنگل پٹیشن، کوئی سنگل درخواست ابھی تک نیب کے پاس نہیں پہنچی. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کا ادارہ کوئی اپنی طرف سے سمن جاری کر دے اور لوگوں کو انوائٹ کرے کہ آپ ہمارے پاس کوئی ہے، آپ کے پاس کلیم کوئی ہے کمپلین تو آپ لے کے آئیں، تو وہ تو انبار لگ جاتے ہیں. اور آپ نے لاسٹ لاسانی اور وہ ایک آدم چودھری کی آل پاکستان پروجیکٹ نام کی کمپنی تھی، وہ تو آپ نے دیکھ لیا. اس کے بعد M&M کمپنی تھی. اصل میں ہمارے لوگوں کا پرسیپشن ان کمپنیوں کی وجہ سے بنا ہے. تو اب لوگ بغیر تصدیق کیے، بغیر تحقیق کیے، بغیر جانچ پڑتال کیے، بغیر کسی کو پرکھے، بغیر کسی کے پروجیکٹ دیکھے لوگ اپنے کومنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے، لوگوں کے اندر شعور بیدار ہو رہا ہے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات یہاں آپ کو یہ بتاؤں
کہ کچھ دوست ہیں جو 2 مہینے سے میرے ساتھ بحث کر رہے تھے، اور الحمدللہ وہ جتنے بھی دوست میرے ساتھ بحث کر رہے تھے اب وہ B4U کو جوائن کر چکے ہیں۔ میں نے ان کو پروجیکٹس کے بارے میں بتایا اور پھر انہوں نے خود جا کے پروجیکٹس دیکھے۔ لاہور کے اندر میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، وائی بلاک میں ڈیفنس میں چلے جائیں، وہاں پہ B4U بریوو سپر مارکیٹ ہے۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی، پشاور، حیدرآباد آپ چلے جائیں، وہاں آپ کو B4U کیب مل رہی ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد B17 میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ B4U فیوچر پراپرٹی ریئل بزنس اسٹیٹ آپ کو بزنس ملے گا۔ اسلام آباد میں اسرار چوک میں چلے جائیں، وہاں آپ کو B4U بریوو ہوم ملے گا۔ اوکاڑا میں چلے جائیں، وہاں آپ کو B4U فاؤنڈیشن کے تحت یتیم خانے آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد پتوں کی میں آپ چلے جائیں، B4U ایگروزم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ملے گا، جس میں کھادیں اور اینیمل فوڈز، کیٹل فوڈز جو ہیں وہ آپ کی مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ صرف باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، کام کر کے دکھانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ میں جتنے آپ کو بتا رہا ہوں یہ پریکٹیکلی ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد آپ چلے جائیں، B4U کومٹ بس سروس چل رہی ہے، آپ جا کے دیکھیں۔ B4U جیٹ گرین کے نام سے ایئر لائن وفاقی کابینہ سے اس کی منظوری ہو چکی ہے، انڈر پروسیس ہے، اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے جنرل انفو ٹی وی 10 کا جو کوشچن تھا کنفیوژن کلیئر ہو چکی ہوگی۔ ان کا کہ انہوں نے کہا تھا کہ لاسٹ 5 منتھ سے ودرا نہیں مل رہا، حالانکہ یہ بتا چکے ہیں کہ نیب کی طرف سے بھی کہا گیا کوئی ان کو ایسی شکایت موصول ہی نہیں ہوئی کہ B4U ایک فراڈ کمپنی ہے، جائے ودرا نہیں دے رہی، یا کوئی اگر ایسا بندہ ہے تو یہ چیلنج کر رہے ہیں ان کو، وہ سامنے لا سکتے ہیں جن کو ودرا ابھی تک نہیں ملا۔ اور جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ ان کی طرف سے نوٹیفیکیشن بھی آئے ہیں، تو جیسے کہ آپ پھر سوال ہوں گے، لوگ کہیں گے کون سا نوٹیفیکیشن، ہمیں ثبوت دے، تو ثبوت کی صورت میں کیا دکھائیں گے آپ ناظرین کو؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو، کیونکہ یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے ٹائم دیا، تو میں آپ کو اور آپ کے ادارے کو انوائٹ کرتا ہوں، کسی دن آپ پروگرام بنائیں، میں پریکٹیکلی خود آپ کے ساتھ چلوں گا، اور نیکسٹ جو آپ کوئی پروگرام رکھیں تو ہم ان کے بزنسز پروجیکٹ کے اندر جا کے وہ پروگرام کریں، ٹھیک ہے؟ جس طرح اب کراچی یہاں سے جانا مشکل ہے، لیکن آپ پروگرام بنائیں، میں حاضر ہوں اس کے لیے، آپ نے ایکسپینسو میں انشاءاللہ خود برداشت کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہاں پہ جہاں پہ ہماری B4U ریوولٹ موٹر بائک بن رہی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ لاہور اگر آپ چلیں وہ تو جانا آسان ہے، کل پرسوں آپ پروگرام رکھ لیں، میں اس کے لیے حاضر ہوں الحمدللہ۔ تو وہاں پہ B4U بریوو کیب بھی آپ دیکھیں گے، وہاں پہ آپ B4U بریوو سپر مارکیٹ بھی آپ دیکھیں گے۔ تو اس طرح کے اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو آپ اپنی آنکھوں سے اور اپنے کیمرے کی آنکھوں میں محفوظ کریں گے۔ تو ناظرین، جیسا انہوں نے بتایا کہ ہم خود چلیں گے عوام کے ساتھ، چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب عوام کے ساتھ رہیں، عوام کا ساتھ دیں، اور کنفیوژن، تحفظات اور جو بھی ہیڈن ان کے چھپا ہوا ہے سب آپ کے سامنے لے کے ہیں۔ ناظرین، نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں، اور سوال کیا گیا ہے یوٹیوب پہ سائمہ سیال کی طرف سے۔ ہاں جی، لاک ڈاؤن میں باقی سارے بزنس تو بند ہو گئے ہیں پر ان کے بزنس چل رہے ہیں، بس آپ لیڈرز نے تو کما لیا، اب پروفٹ ودرا بند ہو گیا ہے، سب اللہ اللہ کریں گے، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ ایک یہ میں سب سے پہلے تو کہنا چاہتا ہوں کہ جو محترمہ ہیں انہوں نے بہت اچھا سوال کیا، اور اس کا جواب میں پہلے دے بھی چکا ہوں۔ باقی اگر ان کا اپنا کوئی وڈرال رکا ہوا ہے تو وہ بتائیں، وہ فوراً ہو جائے گا، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ لاک ڈاؤن کے اندر بزنسز رکے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں لاک ڈاؤن کے اندر ایسا کبھی ممکن نہیں ہوا کہ تمام کے تمام بزنسز رکے ہوئے ہیں۔ دوسری، B4U گلوبل گروپ آف کمپنیز کی جو میجورٹی ڈومین ہے اپنی انویسٹمنٹ کرنے کی یا ارننگ کی، یا جہاں پہ یہ ٹریڈنگ کرتی ہے، تو وہ کرپٹو کرنسی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا شاید، اگر آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے، تو یہ جتنا بھی عرصہ لاک ڈاؤن رہا ہے ان دنوں میں کرپٹو کرنسی مزید گروتھ اس کی ہوئی ہے، مزید اپ ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ان کا B4U کا ایک کرپٹو ٹریڈنگ کا بزنس ہے وہ چلتا رہا ہے۔ باقی بھی بزنسز آپ نے دیکھا ہوگا شٹر ڈاؤن یا ہر حوالے سے آپ کے بزنسز چلتے رہے ہیں، آلموسٹ رکے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک تو سوال کہ بزنسز ہوتے رہے ہیں، باقی جو بزنسز لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکے ہیں تو ہمیں 3-4 مہینوں سے اس کا پروفٹ کم آ رہا ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی جتنی بھی پرسنٹیج ہے۔ تو لاک ڈاؤن کا امپیکٹ ہم پہ ضرور ہوا ہے، لیکن بالکل ایسا نہیں ہوا کہ سارے کے سارے جو بزنسز ہیں وہ فلاپ ہو گئے ہوں یا رک گئے ہوں۔ فلاپ تب ہوتے ہیں جب آپ کی اپنی کوئی خامی یا کوئی کوتاہی ہوتی ہے، یا کوئی آپ کی بدنیتی پر کوئی کاروبار مشتمل ہوتا ہے، تو آپ کے جتنا بھی لاک ڈاؤن رہا ہے آپ کی سٹاک ایکسچینج بڑھتی رہی ہے، بلکہ ریسنٹلی حکومت کی طرف سے جو آپ کو
اناؤنسمنٹ دی گئی ہے اس کے اندر آپ کی برآمدات اور درآمدات میں آپ نے دیکھا کتنا فرق پڑا ہے، تو اس حوالے سے کاروبار رکے نہیں ہیں بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھے ہیں۔ تو ناظرین یہاں ہمارے پاس ایک اور کوشچن ہے، وہ کیا گیا ہے ان کے متعلق ہی، کیا آپ بی فور یو کمپنی کے نمائندے ہیں یا پروموشن کر رہے ہیں اس کی؟ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے ہنسی آ رہی ہے سوال کے اوپر۔ ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے یہ ایک پرسیپشن بن گئی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ وہ تو بی فور یو کی بات کریں نا، میں اگر آپ کی تعریف کرنا شروع کر دوں مثال کے طور پہ، یا آپ میرے ساتھ اچھے خلوص سے پیش آتے ہیں، یا آپ کا یہ جو آپ نے چینل بنایا یہ میرے ساتھ اچھے خلوص سے پیش آتے ہیں، اور میں یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی لوگ آپ سے کویسچن کریں گے کہ آپ بی فور یو کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے؟ تو یہی بات ہے کہ اگر مجھے بی فور یو سے فائدہ ہو رہا ہے نا تو میں اس کی تعریف ہی کروں گا۔ تو اب یہ ہمارے پاکستان میں پرسیپشن ہے کہ اگر کسی کے خلاف اگر حقیقت ہے اس کے خلاف تو آپ وہ حقیقت بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ اس کا دشمن ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس نے حقیقت بیان کی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کی خوبی ہے اور حقیقی خوبی ہے وہ آپ بیان کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ اس کا نمائندہ ہے، اس نے ضرور پیسے لیے ہوں گے اور اس کو ایجنٹ بنایا ہوا ہے۔ تو جی ہاں ناظرین، یہ یہاں آپ کو کلیئر کرتے چکے ہیں کہ یہ بہت مصروف ترین شخص، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم خود آنا چاہتے ہیں اور جواب دیں۔ عوام کے ساتھ یوٹیوب چینل کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ لوگ کومنٹس کریں، لوگ کے تفضات ہیں، کچھ کنفیوژن ہے مائنڈ میں اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ فراڈ ہے، جو بھی ہے سب کچھ لوگوں کے سوال کلیئر کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ یہاں آپ کو کلیئر کرنا ان کا کوئی تعلق ہے بی فور یو کمپنی سے کہ ان کی پروموشن کے لیے آئے، نہ عوام کے ساتھ یوٹیوب چینل کا کوئی تعلق ہے کہ ہم پروموٹ کریں یا اس کمپنی کو ڈی گریڈ کریں، صرف جو معاشرے میں چل رہا ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے 2 سال ہو گئے ہیں بی فور یو گلوبل گروپ آف کمپنیز کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے اور پروفٹ میں لے رہا ہوں۔ تو ان 2 سالوں کے اندر اگر تو میں نمائندہ ہوتا، کوئی ایجنٹ ہوتا، تو مجھے کوئی عہدہ مل چکا ہوتا، یا مجھے کوئی اس کمپنی کے اندر کوئی بہت بڑا رینک مل چکا ہوتا، یا اس کی میں کسی فائنینس ڈپارٹمنٹ کا حصہ بن چکا ہوتا۔ تو جو لوگ بی فور یو کے ساتھ منسلک ہیں ان کو پتہ ہے اگر کوئی آج بندہ یعنی 27 مئی 2021 کو بی فور یو کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے، جو اس کا سٹیٹس ہے، بھلے مجھے 2 سال، اللہ کرے کہ مجھے 10 سال ہو جائیں، میرا بھی وہی سٹیٹس رہے گا جو آج بندہ انویسٹمنٹ کرے گا تو اس کا بھی، وہ بھی ایک انویسٹر ممبر ہے، میں بھی ایک انویسٹر ممبر ہوں۔ نہ میں بی فور یو کا ایجنٹ ہوں، نہ میں بی فور یو کا نمائندہ ہوں، نہ ہی میں کوئی بی فور یو کا سپانسر ہوں یا کوئی میں بی فور یو کی پروموشن کے لیے کر رہا ہوں۔ تو ناظرین نیکسٹ کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں، اور نیکسٹ کوشچن جو کمنٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ کیا گیا وہ ہے زیڈ ویو چینل کی طرف سے کہ اس نے بندے پھنسانے ہوں گے، اس کی ٹوپی اس کے سر تبھی کمیشن ملا ہوگا، باقی سب پھنسے جائیں گے جب پھنسایا جا رہا ہے ان کو۔ جی اس میں دیکھیں میں یہاں پہ بڑی خوشی ہو رہی ہے جس طرح کا سوال، یہ سوال نہیں ہے، بیسیکلی ان کا کوئی گراؤنڈ ریئلٹی سے تعلق ہی نہیں ہے، دور دور تک تعلق نہیں ہے، اور کمنٹس کے اندر ہی ان کو اچھے خاصے جوابات مل بھی چکے ہیں۔ تو یہاں پہ میں ایک تو آپ کو خوشی کے ساتھ یہ بتانا بات پسند کروں گا کہ جتنی بھی دنیا کے اندر نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری ہے اس کے اندر بی فور یو گلوبل گروپ آف کمپنیز واحد کمپنی ہے، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں عوام کہ آپ کو اس کمپنی کے اندر اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کسی حوالے سے آپ کو باؤنڈ نہیں کیا جاتا، کوئی آپ کے اوپر زبردستی نہیں کی جاتی، کوئی آپ کو ٹاسک نہیں دیا جاتا کہ آپ نے آگے ممبر پھنسانے ہیں یا آپ نے ممبر لگانے ہیں یا آپ کو 2 3 اسٹار یا 5 اسٹار یا 7 اسٹار کوئی رینک ملے گا یا کوئی عہدہ ملے گا۔ دیکھیں یہاں پہ یہ کہہ تو رہے ہیں جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اس بندے نے بندے پھنسانے ہوں گے، مطلب کہ یہ کچھ نالج رکھتے ہیں کہ ایک جو بندہ آتا ہے وہ بندوں کو یا ممبرز کو اکٹھا کرتا ہے، کچھ نالج تو رکھا ان کے پاس بھی تو ہوگا تبھی تو سوال کیا ہے انہوں نے۔ جی بالکل ان کا سوال ویلڈ ہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں نا خوشی ہوئی ہے، اصل میں ان کا کہیں تجربہ رہا ہوگا ٹائمز میں یا تجربہ رہا ہوگا کسی اور کمپنی میں جہاں پہ یہ پرسیپشن نہیں بلکہ پروف ہے کہ وہاں پہ ٹاسک دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ٹائمز کو یا کسی کمپنی کو جوائن کرتا ہوں تو مجھے ٹاسک ملے گا کہ آپ 3 بندے 4 بندے یا 10 بندے لے کے آؤ گے تو تمہیں کچھ ملے گا، لیکن اس کے برعکس بی فور یو گلوبل گروپ آف کمپنیز وہ واحد کمپنی ہے جس کے اندر آپ بھلے 10 لاکھ انویسٹمنٹ کرو، 10 کروڑ انویسٹمنٹ کرو،
آپ 10 سال بھی ایک بندہ بھی ساتھ اپنے ممبر جوائن نہیں کرواتے تو آپ کو ہر دن کا اور ہر مہینے کا پروفٹ ملے گا۔ اور میں یہاں پہ آپ کے توسط سے ایک بات کرتا چلوں، بلکہ میرا چیلنج ہے اور اسپیشلی آپ لوگوں سے چیلنج ہے، کیونکہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے چینل کا نام ہی عوام رکھا ہے۔ تو میرا یہ چیلنج ہے کہ یہ کمپنی لاسٹ 5 ایئر سے پاکستان کے اندر سروائیول کر رہی ہے، اور الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں جو بے روزگار لوگ تھے یا غریب لوگ تھے ان کا سہارا بنی الحمدللہ۔ تو میں یہاں پہ چیلنج کرتا ہوں کہ آج تک، پہلے دن سے آج تک، یعنی آج 27 مئی 2021 ہے، کسی ایک بندے کا بھی 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ روپیہ ہو، 1 کروڑ روپیہ معنی رکھتا ہے، وہ B4U گلوبل گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے ڈوبا ہو یا B4U کمپنی نے ان کا 1 روپیہ یا 1 کروڑ روپیہ کھایا ہو، آج کی بات کر رہا ہوں، آج تک کی بات کر رہا ہوں، تو وہ حافظ فضل الرحمان سے آ کے ابھی نائٹ میں آئیں، دن کو آئیں، وہ آ کے وصول کر سکتا ہے، لیکن پروف کے ساتھ۔ یہ B4U کمپنی ہے پیچھے سے کدھر گئی اس کو، اور مطلب کیوں ضرورت پڑے گی یہ پاکستان میں آئے؟ جی میں آپ کو اس کی اصل بیک ریل بتاتا ہوں۔ یہ امریکہ کے اندر، UK کے اندر ایک بزنس کمیونٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس کے اندر ہمارے جو B4U گلوبل گروپ آف کمپنیز کے CEO ہیں، جو فاؤنڈر ہیں، خان سیف الرحمان خان نیازی صاحب، وہ اس میں شامل تھے۔ تو وہاں کو دعوت دی جا رہی تھی کہ ابھی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کا بہترین وقت ہے، تو کوئی ہے جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرے، اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے آفر تھی، کسی میرے آپ یا کسی عام بندے کی طرف سے آفر نہیں تھی۔ تو خان سیف الرحمان خان نیازی لاسٹ 26 ایئر سے دیار غیر میں یہ بزنس کر کے لوگوں کو کما کے دے رہے تھے، گورے ان کے تھرو پیسہ کھا رہے تھے، اپنی لائف خوشحال گزار رہے تھے۔ امید ہے آپ کو یہ جو سوالوں کے جواب مل چکے ہوں گے۔ اگر اس کی مزید بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں جو چل رہے ہیں، آپ کر نہیں پا رہے اور اس ویڈیو کو تسلسل سے کرنا چاہ رہے ہیں، تو کمنٹس باکس آپ کے لیے ہمیشہ اوپن ہے، کیونکہ چینل عوام کے لیے اور عوام کے ساتھ رہ کر ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو ایک مقام پر لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ کمنٹس میں جا کر ابھی اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، تو اینڈنگ میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے مہمان حافظ فضل الرحمان صاحب کا، جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ شعیب صدام کو اور ہمارے کیمرہ مین احمد سرفراز کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔